أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. سورۃ الرحمن مدنیہ، آیت 78 ہیں، اس کی رکوع 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، اللہ جو نہایت مہربان ہے۔ علم القرآن، اسی نے قرآن پاک کی تعلیم فرمائی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ الشمس، سورج، والقمر، چاند، بحسبان، سب ایک حصہ مقرر سے چل رہے ہیں، اللہ کی حمد ثنا کر رہے ہیں۔ والنجم، اور بوٹیاں، درخت، والشجر یسجدان، اللہ پاک کا سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها، اسی نے آسمان کو بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور ترازو قائم کی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو۔ بِالْقِسْطِ لَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ، اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ، اس میں میوے کھجور کے درخت ہیں۔ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، خوشبودار پھول ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح گنگناتی مٹی سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ یخرج منہما اللؤلؤ، دونوں دریاؤں سے موتی، والمرجان، اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے پروردگار کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمانوں زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی کے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے دونوں جماعتوں ہم عن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ الرحمن 1 سے 32 آیات تک ہم نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، لفظی ترجمہ بھی ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ پاک دونوں جہان میں پوری امت مسلمہ کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جو احباب جنہوں نے دعا کی درخواست کی، جو گھروں میں ہسپتالوں میں اور جس بھی تکلیف میں ہے، جس بھی پریشانی میں ہے، مال جسمانی، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور نماز کا اہتمام کرنے والا ہم سب کو بنائے، جس میں بھی شامل ہوں۔ اللہ پاک کی رحمت اور فضل سے نیکی کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ پاک ہی ہمیں طاقت دے کہ ہم بقیہ زندگی بھی تواتر کے ساتھ اسوہ حسنہ، اسوہ رسول پر اپنی شب و روز کی زندگی گزاریں، آپ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، 5 وقتہ نماز کا ہم سب اہتمام کرنے والے بنیں، ہمارے اوپر لازم ملزوم ہے بحیثیت کلمہ گو کے، اور مساوات، رواداری اور دوسروں کے لیے خیر مانگیں، دعا کریں۔ جو ہسپتالوں میں، جو گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ، تندرستی عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے۔ جو مرحومین دنیا سے چھوٹے بڑے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اس جہان سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ان کو مقام علیین عطا فرمائے۔ ان کے پیچھے صدقہ خیرات، نوافل اور ضرورت مند کی ضرورت اپنی طاقت استعداد کے مطابق پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہمارا لائیو یوٹیوب چینل گلوبل استاد رب نواز آفیشیل، رب نواز ٹی وی، قرآن پاک کی تعلیم اور ائمہ کرام اور صلحاء اور وہ گدی نشین جو اللہ کی وحدانیت کے لیے درس قرآن، درس حدیث اور ذکر اذکار کی محفل اللہ کی رضا کی خاطر سجاتے ہیں، ان کے معاونت سے ہم نے کلام پاک کا، اسلامی تقاریر کا، بغیر فقہی مسئلے کے، مسالک کے، بین المذاہب کے طور پہ ہم نے یہ چینلز رب نواز ٹی وی، استاد رب نواز آفیشیل لانچ کیے ہیں۔ اس میں ہم قرآن پاک کا مواد علماء کرام کی رائے سے اور تحقیق سے مواد لے کے آئیں گے، درس قرآن، درس حدیث اور اقوال زرعی۔ اس کے علاوہ
کلام پاک کی تعلیم، جہاں اسلامی مساجد کم ہیں فارن ممالک میں، جہاں اسلامی سنٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں، ہم ان کی معاونت کے لیے، ان بچوں کی تعلیم کے لیے لائیو گوگل میٹ کے ذریعے، اسکائپ، گوگل، واٹس ایپ کے ذریعے قرآن پاک کی تعلیم، قرأت و تجوید، حفظ و ناظرہ، مسلم دعائیں اور اسلامی لیکچرز وغیرہ کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ ہفتے میں 3 دن کی کلاسیں 41 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اور 4 دن ویبنار، سیمینارز اور اسلامی علماء کرام سے کویسچن، دینی معلومات کے لیے، معاشیتی معلومات کے لیے اس کا سیشن ہوتا ہے۔ ناظرین، سامعین اور آڈینس، ایک تو ہمارے یہ جو ویب سائٹ چینلز، یوٹیوب چینل ہیں، ان کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ہمارا حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہمارا چینل گرو بھی کرے گا۔ ہم انشاءاللہ اپنا پروگرام اپنی ٹیم کے ساتھ اقرا ایجوکیشن اکیڈمی کے زیر تمام اس کو زیادہ سے زیادہ انسانیت کے لیے اس کو گرو بھی کریں گے اور اپنا پروگرام لائیں گے، دینی تقاضے پورے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين۔ یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی، یہ نوجوان نسل جن کے روزگار کا مسئلہ ہو، اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد متعلقین کے لیے سرپرست جو وظائف بتانے والے ہیں، والدہ ہے، والد ہے، استاد ہے، قاری صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، امام مساجد ہے، ان کی نگرانی میں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی، تو 5 نمازوں میں 500 بار ہو جائے گا۔ اول آخر درود شریف پڑھیں گے۔ ان کے معاشی تقاضے، روزگار کا حصول، کاروبار میں ترقی، برکت اور پھر اچھی جگہ، خوشحال لوگوں کے ساتھ رشتے کا جو سبب آج کل نوجوان بچیوں اور بچوں کا ہے کہ اچھی جگہ رشتے نہیں ہو پاتے، معاشرے میں بگاڑ ہم نے ہی ختم کرنا ہے۔ تو ہم جن احباب کو یہ مسائل کا شکار ہیں، یعنی اچھے گھر میں شادی نہیں ہو پا رہی نوجوان نسل کی، تو ان کے لیے اہتمام کریں۔ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی، اس کا وظیفہ 500 بار پورا کرنا ہوتا ہے 24 گھنٹے میں، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام میں اگر 100 مرتبہ ہو جائے تو یہ 500 پورا بھی ہو جائے گا، نماز کا اہتمام بھی ہو جائے گا۔ اور اس میں شرط یہ ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، نہ حق طور پہ یا حقی طور پہ بھی معاف فرما دیں۔ کوئی اگر آپ سے زیادتی کرتے ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو بولو، کلمے کی نسبت سے میں نے آپ کو معاف کیا، آئندہ ایسی میرے اوپر یہ تکلیف کا سبب نہ بنو، دل آزاری کا سبب نہ بنو۔ اللہ پاک اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، تمام مسلمانوں کے لیے مال اموال میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور معاشیتی تقاضوں میں اللہ پاک امن و امان عطا فرمائے پورے ملکوں میں، خصوصاً خلیجی ممالک میں، کیونکہ اب حج کا سیزن تقریباً اس کے لیے حجاج کرام مدینہ منورہ، بیت اللہ شریف، مکہ شریف زائرین عمرہ کرنے کے بعد حج کا سیزن شروع ہو چکا ہے، اور حج کے لیے حاضرین جو وہاں حجاج کرام کی صورت میں، قافلوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں، اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے اور خوش اسلوبی سے پورے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے پورے یہ 4 مہینے
آگے والے ہیں، اللہ پاک حفظ و امان میں بھی رکھے، اور خصوصاً بیت اللہ شریف اور مدینہ شریف میں اللہ پاک رحمتوں کے ساتھ فضل کے ساتھ امن و امان کا عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔